अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं हुमैर अनवर और आज हम कुछ बहुत अहम जो न्यूज़ बाइट्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, बहुत खुशाइन भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और एक आध ऐसी हैपनिंग भी है कि जो थोड़ी सी सोगवार करेगी। बहरहाल बात करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान यकीनन इस वक्त बड़े माइलस्टोन अचीव कर रहा है। गुज़िश्ता चंद माह से हमने देखा कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स रही हैं, जिस तरह की प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस रही है, वो बड़ी काबिल सताइश है और बहुत खुशाइन साबित हो रही है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत खुश है और एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो कमी बस होती दिखाई देती है। उसमें 88,022 पॉइंट्स के साथ तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। बहुत ज़बरदस्त ये माइलस्टोन है जो कि अचीव किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और यकीनन ये जो मुआशी चैलेंजेस थे जिनकी तरफ पाकिस्तान जा रहा था अब उनसे बहुत दूर जाते दिखाई देते हैं। एक बहुत मुस्तहकम इकॉनमी बनती हुई दिखाई देती है, अवाम की जो मुश्किलात हैं वो भी हल होती दिखाई देती है। तो ये बहुत खुशाइंद अमल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ 5वां टेक्सपो खुशअस्लूबी से जो है वो मुकम्मल हुआ। उसमें हमने देखा कि टेक्सटाइल एक्सपो का जो इनकाद है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इट सेल्फ इज़ अ माइलस्टोन फॉर पाकिस्तान कि ऐसे चैलेंजेस में, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पाकिस्तानी बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में बिज़नेस कम्युनिटी ने एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसके थ्रू टेक्सपो बहुत बड़ी खुशअस्लूबी से मुकम्मल होता है। पाकिस्तान चाइना के दरमियान जो कॉपरेशन है वो लगभग 40 मिलियन डॉलर्स की हमने देखा कि जो पैक्ट्स हैं वो सामने आए हैं और मजमूई तौर पर 910 मिलियन डॉलर्स के जो मुआहदे हैं थ्रू टेक्सपो हमने देखा कि सामने आए हैं। यकीनन ये जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है उसमें बहुत बेहतर साबित हो सकती है। तीसरी और बड़ी अहम न्यूज़ डेवलपमेंट है शुमाली वजीरिस्तान में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला होता है जिसमें 4 अहलकार समेत 6 अफराद शहीद होते हैं। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के जो किरदार रहा है ख़ास तौर पर जो टेररिज्म को कर्ब करने में, वो यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। काबिल सताइश भी है, जिससे जितना सराहा जाए उतना कम है। इसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद पैनल मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनका तारुफ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ साथ तशरीफ़ फरमाए नदीम मौलवी साहब, सीनियर एनालिस्ट। नदीम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए जुनेद रहमानी साहब, सीनियर बिजनेस एंड इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, साथ साथ सीनियर वाइस चेयरमैन टॉवल एसोसिएशन पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आई बिगिन विद इम्तियाज़ साहब और फिर उसके बाद मैं मौजूद मेहमानों की तरफ आऊँगा। इम्तियाज़ साहब, माइलस्टोन्स अचीव करने की जहाँ बात आती है, कुछ अरसा पहले वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी खुले दो टोक अल्फाज में भी इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। अभी कुछ ही घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा जी कि जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा हुआ था उससे हम बहुत दूर आते दिखाई देते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने अच्छी गुफ्तगू करना ही छोड़ दी है। अच्छी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, लान तान करने को तैयार है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने को तैयार नहीं है। भले कितना हम कमा लें, कितना ही कुछ कर लें। आज मैं बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो कोरोना से पहले क्या थे और कोरोना के बाद क्या हुए, 2023 में क्या थे, आज क्या हो गए सारे। लेकिन जब भी उनसे नशिस्त होती है, अक्सर नशिस्त होती है, तो वो कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए नजर नहीं आए और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बातें करते हुए नजर नहीं आए। मैं तो आज भी आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, नदीम भाई हमारे नदीम मौलवी साहब बेहतरीन एनालिस्ट हैं इकोनॉमिक। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सिंगल पेनी फ्लाई नहीं किया कैपिटल। ये जो बार बार बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी का एक मखसूस ग्रुप है जो फ़ायदे हासिल करने के लिए इस तरह की ब्लैकमेलिंग करता है कि जनाब कैपिटल फ्लाई हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, तबाही हो गई। मगर आप उसको 5 साल पहले देखेंगे और आज देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा। और टैक्सेस जब उसकी देखेंगे कि इसने टैक्स कितने पे किए, उसके अंदर भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ें अगर इसमें हम और आप जब ये गुफ्तगू करते हैं ना, मेरे तो बाद लोग बोलते हैं यार पता नहीं किसकी तुम लोग वो बात कर रहे हो इस तरह से। तो मेरे भाई, हमेशा ऐसे ही होता है जब आप अपना कारोबार कर रहे होते हैं ना, तो अपनी बुरी चीज़ को भी अच्छा बना के बेच रहे होते हैं या उसको कम से कम उसकी बुराइयां ख़त्म करके आप सामने रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है तो हमने ये तय किया हुआ है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा हम नेगेटिव बात करेंगे, सारी चीज़ें अब करेंगे। जो एक गाड़ी पे थे आज 3-3 गाड़ियाँ लेकर चलते हैं सारे। अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं समझता हूँ जो टेक्सपो को देख लें ना, हम टेक्सपो हमने तीनों दिन हमने कवर किया और जब वहाँ गवर्नर हाउस में एक मरतबा मीटिंग भी थी उस हवाले से, तो वो भी हमने सारी चीज़ें हमने देखी। अब अगर उसमें हमारा ही कोई बिजनेस में डंडी मार दे, जब इतने अच्छे अच्छे आपको देखे ना, लास्ट ईयर क्या उसकी एक्सपोर्ट थी, आज कितनी है, और अब जो ये कल जो ब्रीफिंग दी है जुबैर मोतीवाला साहब ने, उन्होंने बताया कि काफ़ी उसके अंदर इजाफा हुआ है, उस एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स होने जा रहे हैं या जो उनके सारी चीज़ें होंगी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बातें हैं। हमें सारी चीज़ें, मैं तो बार बार कहता हूँ
کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے نا فائنانس کا, یہ مارواڑی اور ہمارا ہندو واڑیاں جو ہمارے انٹیریئر میں ہیں, مارواڑی کمیونٹی, چنیوت کمیونٹی, ہماری یہ دہلی پنجابی سوداگران دہلی اور میمن کمیونٹی کو دے دیں. میں آپ سے شرط لگاتا ہوں 6 مہینے کے بعد آئی ایم ایف سے شرائط طے ہو رہی ہوگی کہ آئی ایم ایف نے قرضہ کس شرائط پہ لینا ہے, دینا نہیں ہے. تو یہ ہمیں پاکستان ایک ہر طرح سے یہاں پر منرلز ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں جناب 60% ینگسٹر ہے. یار یہ اثاثہ ایسٹ ہے آپ کا, بالکل ایسے اس کو یوٹیلائز کرنے کی بات نہیں کرتے, یوز کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان کو یوز میں کیسے کروں, کرمنل ایکٹیویٹی میں یا اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں. تو ہمارے پاس ہر چیز منرلز ہیں, ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس تمام ٹیلنٹ, ساری چیزیں موجود ہیں. ابھی تو میں 10 دن پہلے اسٹیٹ بینک کے ایک عدد و شمار آئی ٹی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, وہ تو بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل ہو گئے, بلکہ ڈبل سے بھی آگے ہماری ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اچھی چیز ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. رائٹ, میں ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح امتیاز بھائی نے بھی کہا کہ جو پیرامیٹرز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں یا پھر ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں 88,022 پوائنٹس کی جو مائل سٹون اچیو کیا ہے اسٹاک ایکسچینج نے, یہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی ایسے فگرز آنے لگتے ہیں تو پوری قوم میں ایک سائے آف ریلیف ضرور پیدا ہوتا ہے. پھر اگر انفلیشن ریٹ کی بات کریں, سنگل ڈیجٹ پہ آ چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں جو آنے والا وقت ہے وہ کس طرح کے پیرامیٹرز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, کاروبار میں بہتری نظر اس وجہ سے آ رہی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف فائنینس پہ, جیسے انٹرسٹ ریٹس میں کمی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو, اور مزید بھی کمی انشاءاللہ نظر آئے گی. بالکل صحیح. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ آف فائنینس جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, اور پھر زیادہ زیادہ لوگ کاروبار کی طرف آتے ہیں, اور جو موجودہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بیلنس شیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اس کے اوپر امپیکٹ دکھا رہی ہے. اب جب فائننس کاسٹ کم ہو رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ڈالر کی سٹیبلٹی. تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پروڈکٹس تھے زیادہ تر افیکٹ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ افغانستان سے سمگلنگ ہوتی تھی. تھینکس ٹو SIFC اور آرمڈ فورسز جو انہوں نے سمگلنگ روکی. بالکل ٹھیک. ڈالر میں آپ دیکھیں کہ بے لگام ہو چکا تھا, اس کو کنٹرول کیا. یہ سارے امپیکٹس ہیں جو کاروبار میں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, جب کاروبار اچھا ہوگا تو ظاہر ہے پھر جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اس کے اثرات نظر آتے ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے معیشت کی عکاسی اسٹاک مارکیٹ کرتی ہے. اسٹاک مارکیٹ دو طرف سے آپ دیکھیں امپیکٹ لیتی ہے, ایک موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. جو پالیسیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی, اس کے امپیکٹ موجودہ دور میں اور آگے آنے والے وقتوں میں کیا نتائج دکھائے گی. یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, کیونکہ انویسٹرز کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ جو جتنی بھی پالیسیز ہے سٹیبلٹی خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ کہ انٹرسٹ ریٹس میں اوپر جانے کی جگہ نیچے جانے کے امکانات. انویسٹرز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب ایک بہت ہی فرینڈلی ماحول ہو چکا ہے کاروبار کا, کہ اب پاکستان جو ہے اوپن ہے پوری دنیا کے لیے. یعنی کہ اب ہم رشیا سے بھی کاروبار کر رہے ہیں, ہم ایران سے بھی کر رہے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی کر رہے ہیں, UK, US, فار ایسٹ, جاپان, دنیا بھر کے لیے ہم نے اپنے کاروباری جو راستے ہیں ان کو ویلکم کیا ہے ساری دنیا کے لیے. تو یہ وہ وجوہات ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کے ٹریڈز بڑھ رہے ہیں. پہلے جو آپ کے ایکسپورٹس تھے وہ ڈبل کیوں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی, جیسے کہ میرے قابل دوست نے کہا, جب آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں تو انٹرنیشنلی دنیا بھر میں لوگ آپ کے پاس نہیں آتے. مگر اب وہ اتنا اچھا امیج ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گلف کنٹریز, چائنا, دنیا بھر کے لوگ, یہاں تک کہ میں کہوں گا امریکہ, یورپ, جرمنی, دنیا بھر کے لوگ اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں. And this has always been a land of opportunities, کیونکہ اگر ہم دنیا بھر کی جب ہم بات کرتے ہیں, آج بھی پاکستان کی جو زمین ہے جب کوئی خریدنے آتا ہے اسے بہت سستی لگتی ہے, کیونکہ دنیا بھر کے اندر پراپرٹیز بہت مہنگی ہو چکی ہے. آج بھی اگر ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کرتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر لیبر بہت ایکسپینسو ہے. پاکستان میں آج بھی آپ کو بہت ہی ریزنبلی آپ کو اچھے سکل لیبر مل جاتی ہے. تو جو اس وقت جو حالات ہے اور مزید آنے والے دنوں میں جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ بہتری کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم میں
وہ نیگیٹیوٹی جو ایک ایرا تھی, جو ایک زمانہ تھا جس میں ہم نیگیٹیوٹی کی صرف بات کرتے ہیں, وہ اب ختم ہو رہی ہے. اور جتنی پازیٹیوٹی کی طرف ہم آئیں گے, مگر پازیٹیوٹی وتھ ورکنگ پلانس, یعنی کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے تو ہمیں اکنامک پلانس 10 سال کا بنانا پڑے گا. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہم اپنی اکنامک ٹیم بنا رہے ہیں تو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ پہ کون سے ادارے کا اکنامک ماڈل بنا رہے ہیں. کہ اگر ہم ایک ادارے کو بیچ رہے ہیں تو ہم نے اس کا اکنامک ماڈل بنانا ہوگا, اس کی وجوہات, اور وہ واضح طور پہ دنیا میں اور اپنے پاکستانیوں کو بتانا ہوگا کہ یہ وجوہات ہے. کیونکہ آگے اگر ہمیں بڑھنا ہے تو وی شوڈ بی ویری پریکٹیکل. اف اینڈ بٹس اینڈ ازمپشنز پہ ہم نہیں کر رہے, اور یہی وجہ ہے کہ SIFC کامیاب ہوئی. صحیح, بالکل ٹھیک. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں ذرا ندیم صاحب کی طرف. ندیم صاحب, جنید صاحب, جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس خاص طور پہ, اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ ڈیفیسٹ, آج سے 4-5 سال پہلے کی اگر بات کریں تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں بہت واضح اضافہ ہوا. بہت زیادہ جو بزنس کمیونٹی تھی ڈسہارٹ بھی دکھائی دی, ایز آف ڈوئنگ بزنس دکھائی نہیں دیتی تھی. ابھی کرنٹ سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کیفیت کہاں سٹینڈ کرتی ہیں, اور آنے والا جو وقت ہے, جو آنے والے 1-2 سال ہیں, وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دی اپرچونٹی. دیکھیں, آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا کہ اس کی اچیومنٹ کا, کہ اسٹاک مارکیٹ نے آؤٹ پرفارم کیا, اور ایکچولی ریلی ہیز ڈن آؤٹ پرفارمڈ. کسی بھی آپ ایکسلنس جو ہوتی ہے نا, اچیومنٹ جو ہوتی ہے, اس کے پیچھے دیر ہیز ٹو بی سم پالیسی اینڈ سم ورک, ہوم ورک. بزنس کمیونٹی کے لیے یا بزنس انوائرمنٹ کے لیے کہہ لیجیے, یا ایز اے ہول, ایک کچھ ایسے یونیورسل فیکٹس ہیں, رول جو اپلائی کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں وہ, تو وہ ہم ظاہر ہم پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو کمفرٹیبل انوائرمنٹ, یا آپ کہہ لیں ہم امید اچھی رکھتے ہیں اور رکھیں, کہ اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے سسٹینیبل اسٹیبل پالیسی. کہ ہماری جو پالیسیز بنے وہ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کے بنے اور وہ سسٹینیبل ہوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ذرا ہر بزنس کا کور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بزنس از فار پروفیٹیبلٹی. بالکل, کوئی بھی اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بیسکلی اٹ از فار الٹیمیٹ آبجیکٹو از ٹو ارن پروفیٹیبلٹی. تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس جگہ بھی کم ہوگی وہاں انویسٹر آئے گا, ٹھیک ہے نا. اسٹیبلٹی آف پالیسی. نمبر 2, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, جس کے اندر ہماری مین یوزلی جو ہمارے کمپوننٹس ہوتے ہیں, دیٹ از دا انرجی کاسٹ, ٹھیک ہے, دیٹ از دا انٹرسٹ کاسٹ, لیبر کاسٹ, اینڈ ادر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. تھرڈلی از دا لا اینڈ آرڈر, ٹھیک ہے, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے اس میں, وہاں پہ ڈیفینیٹلی انویسٹر کا ایک اٹریکٹیو ہوتا ہے, ہی از مور انکلائنڈ ٹو انویسٹ دیئر. تو الحمد للہ آئی ایم ویری پلیز ٹو سے دیٹ کہ within the last few years we have made some good ground in all these 3 aspects. اسٹاک ایکسچینج میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو میجر پلیئرز رہے, جو میجر جنہوں نے آؤٹ پرفارم کیا, وہ کوئی ٹاپ 6 to 10 کمپنیز تھیں. تو اگر ہم اس پالیسی کو مزید اور امپروو کریں, اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو مزید نیچے لے کے آئیں, یعنی بیسکلی ان سیکٹرز کو جو کہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے آپ کہہ لیجیے اسٹاک مارکیٹ میں, کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جن سیکٹرز نے آؤٹ پرفارم نہیں کیا اور اس میں کاسٹ کی وجہ سے, انرجی کاسٹ میں ان کو لیکنگ رہا, یا انٹرسٹ کاسٹ کی وجہ سے, جیسے اگر ہم مزید بھی اپنی کاسٹ نیچے لے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جو پوٹینشیل ہے, جو نہیں پرفارم کر پا رہے تھے, وہ مزید جو پوٹینشیل ہے وہ کہاں جائے گا. بالکل صحیح. تو بیسکلی تھوڑا اس کو فوکس کیا جائے پالیسی میکرز کو, کہ جو آپ کہہ لیں سلو پرفارمنگ سیکٹرز ہیں یا نان پرفارمنگ سیکٹرز ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکے پرفارم, اور ہم ہاؤ کین واٹ از دا آپ کہہ لیں پازیٹیو آؤٹ کم فار دیٹ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, جو آپ کہہ لیجیے کہ انوائرمنٹ ہوتا ہے, بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ بنتا ہے لانگ ٹرم پالیسیز سے بنتا ہے. ہم اگر فار ایگزامپل بزنس مین بیسکلی از این اکنامک وارئر, آپ اس کو اس طرح سے ٹرم کریں جس طرح ایک ہوتا ہے فزیکل, اس طرح بزنس مین از اکنامک فرنٹ پہ لڑ رہا ہوتا ہے, اکنامک فرنٹ پہ, اور بیکاز ان پاکستان وی ہیو فیو ایڈل چیلنجز. تو یہاں پہ وی ہیو ٹو سی کہ جب تک ہم اف یو ٹیک دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ وائل میکنگ امپورٹنٹ پالیسیز, جو کہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کی گروتھ کو, آپ کے ٹیکس جنریشن کو, ٹھیک ہے, آپ کے ایکسپورٹ کے ریونیو کو, ایکسپورٹ ٹارگیٹ کو, ان میں ضرور یہ دیکھا جائے کہ جو ریلیونٹ ایکسپورٹ ہولڈرز ہیں اس سیکٹر کے, اگر ان سے مشاورت کی جائے تو ڈیفینیٹلی دا ریزلٹس ول بی بیٹر, اینڈ آف کورس دی آؤٹ پٹ آف دی انڈسٹری ول بی بیٹر. رائٹ, بالکل ٹھیک, یہ پوائنٹ ویل ٹیکن. میں امتیاز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. چونکہ ہم اکنامک بہتری کی بات کر رہے ہیں, معاشی چیلنجز جو تھے وہ اب قدرے دور ہوتے جا رہے ہیں,
5वां टेक्सपो हुआ है, टेक्सटाइल एक्सपो जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे अंदाज से ये कंडक्ट हुआ। फिर उसके बाद जिस तरह की हमने इसमें नंबर्स देखे हैं, खासतौर पे 910 मिलियन डॉलर्स की जो हम देख रहे हैं मुआहदे, और फिर उसके बाद जो ट्रेड है वो डील सामने आई हैं। कितना खुशाइन समझते हैं ड्यूरिंग सच सिनेरियो कि जहाँ हमें थोड़े बहुत इकोनॉमिक चैलेंजेस बाकी हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ कुछ हालात को केटर करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और बाकी जो इदारे हैं वो भी बड़े सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन में टेक्सपो को किस तरह देखते हैं? देखिए उमेर, हमारे दोनों भाई जो है, नदीम भाई हो गए, जुनैद साहब हो गए, ये तो बाकायदा इसमें हिस्सा है इसका बिजनेस इकोनॉमी का। मैं और आप तो ऑब्जर्वर के तौर पे या एक आप समझ लें कि पार्शली स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद होते हैं। मैं इसका ये बात मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर की थी जब टेक्सपो के साथ हम थे, एक लंच था उसके अंदर, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे भी अब्रॉड में जो अजीज़ हैं मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं। एक मरतबा मैं ऐसी एक्सपेरिमेंट किया, इसी टेक्सटाइल के हवाले से हम एक काम कर रहे थे उसके हवाले से। तो यहाँ कराची में 2 से 3 जगहें ऐसी है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है, कंप्यूटर को चेकिंग होती है उसकी वजह से, जो कि एक आम आदमी को नहीं देख सकते। मैंने वहाँ से पैंट, शर्ट्स और एक मैंने ये फीमेल मैंने अपने भाभी वगैरह के लिए लेकर उनको, मेरे ख्याल मुश्किल से 6 या 7 सूट्स थे, और ये सब मैंने भिजवाए मैंने दोस्त के हाथों। तो वहाँ तो मुझे 3-4 महीना की मेरी भाभी डांटती रही कि तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी इतने। मैंने कहा जब आप आएंगी तो फिर मैं पता, यानी इसका मतलब है एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे पास ऐसी मौजूद है जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करती है। और हम भी जब अब्रॉड जाते हैं तो हम देखते हैं जब कोई शर्ट वगैरह कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, जब मेड इन पाकिस्तान या कुछ लिखा होता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि यार हम मार्केट में अवेलेबल है। और बहुत सारी जगह में, एक मरतबा ईरान विजिट पर था तो हम वाया दुबई आ रहे थे, तो ईरान में हमारी एक दोस्त से मुलाकात हुई जो राइस का काम करता था और यही गारमेंट्स का ऊपर। तो जब हम दुबई में आए तो वहाँ पे आके हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ कि वो राइस भी जो था एक हमारी नेबर कंट्री का बंदा एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान से मंगाता था और सिर्फ टेक चेंज करके, और गारमेंट्स का भी यही काम होता था। तो ये इसके ऊपर भी SIFC को भी हमने जो दोस्त हैं उनसे कहा है कि भाई इस पर आप जो है इस पर भी तवज्जो दें। जैसे नदीम भाई एक बात फरमा रहे थे कि बिल्कुल स्मगलिंग से बाज़ बहस होती थी कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा। डॉलर कितनी तेज़ी से नीचे आया, तेज़ी से नीचे आया, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं, मैं अफगानिस्तान के हवाले से, उन्होंने कभी पाकिस्तान का, हालांकि हमारी हिंदुस्तान से ट्रेड बंद है, और जब सख्ती बहुत थी तो वहाँ फिर भी 200-250 हम देखते थे ट्रक खड़े होते थे, और वो जो कंटेनर टाइप के पहले होते हैं, अब कंटेनर आगे वो खड़े होते थे। हम कहते यार ये हमारा तो डील बंद है, तो पता चलता था वो अफगानिस्तान के सारी ट्रेड हो रही होती थी वाया पाकिस्तान। लेकिन कभी उन्होंने हमारे साथ सब्र शुक्र नहीं किया, कभी हमारा थैंक्स अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा वो ये करते थे कि कराची से पोर्ट से माल निकला है और वो पता चला कि जी पाकिस्तान के अंदर ही कहीं से खुलकर वो वापस आता था अफगान ट्रांजिट के नाम से। यानी 70-80 साल तो हमें हुए हैं, लेकिन बिफोर पार्टीशन भी, बिफोर पाकिस्तान भी ये सारी काम अफगानिस्तान की रहे। कहते हैं जी जाहिर शाह के दौर में, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें चलती रही, तो इसका भी असर पड़ा है। और जो जुनैद साहब एक बात फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है कि स्टेक होल्डर जो है ना, पॉलिसी आपको उसके साथ एनी हाउ बैठ के बनानी चाहिए। और उस पर वो हुआ था, नदीम भाई को नाम याद होगा, हमारे सेक्रेटरी थे, वो बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी उसमें मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बिफोर रिज़ाइन कर दिया था, वो सेक्रेटरी थे। यानी बिजनेस कम्युनिटी से उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है, इस तरह से है। तो कम अज़ कम जो आप ये समझें कि जो हमारे ट्रेड से मुतालिक जितने भी शोबे हैं वहाँ पे कम से कम जो हमारे, अगर किसी ब्यूरोक्रेट को भी लगाना है तो कम से कम हमारी बिजनेस कम्युनिटी के मशवरे के साथ होना चाहिए, या फिर ये कि जिसके बारे में हमें पता हो कि इसकी नो हाउ है इस बारे में, तो उसके ऊपर लाना चाहिए। और दूसरी बात उम्मीद ये है कि इसका मैं ख़ास तौर पर हम बार बार ये करते रहे कि हमारे जो अब्रॉड जो मिशनरीज हैं, ख़ास तौर पर हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं, हमारा जो कमर्शियल अताशी है वो काम नहीं कर रहा। हमारा कमर्शियल अताशी को भी SIFC के जो हमारे, और ख़ास तौर पे मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है कि जो हमारा वहाँ पे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अताशी मौजूद है उसकी भी जिम्मेदारी लगाएं कि वो हमारे कमर्शियल अताशी के ऊपर निगाह रखे और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए। और कम से कम जहाँ जहाँ हमारा बिजनेसमैन एक्सेस चाह रहा है, जहाँ उसकी एक्सेस नहीं बन पा रही है और उसके जहन में आ रहा है कि यहाँ पर मैं मार्केट बना सकता हूँ, तो हमारा जो कमर्शियल अताशी वहाँ पर बैठा है हमारे कॉन्सुलेट में, उसको भी अपना पार्ट बिल्कुल प्ले करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई इतना मामला ही नहीं है कि हम मैं समझता हूँ बड़ी तेजी के साथ, अब चूंकि मल्टीप्लाई जैसे 2 दूनी 4 होते हैं ना, तो 4 दूनी 8 होते हैं, फिर 8 दूनी 16 होते हैं। अब हम उस रनिंग में आ गए
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کو رکنا نہیں چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ پولیٹیشنز جو ہماری کمیونٹی ہے، ہماری بار بار ان سے گزارش ہوتی ہے، ہم اکثر جب بیٹھتے ہیں کہ یار پالیٹکس ہوتی رہے، اکنامی آپ کی ہماری متاثر نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایگزمپٹڈ رکھیں آپ کہ جناب اکنامی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں آئے گی، نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہوگی کہ جس سے بزنس ہماری کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی کے اوپر کوئی اثر پڑتا. صحیح، بالکل ٹھیک. میں ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، کچھ سال پہلے میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی متس اور مسکنسیپشنز بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سوشل میڈیا پہ ایسی ڈسکشن ہم نے دیکھی کہ جی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری شاید بنگلہ دیش چلی گئی ہے یا ہمارے ٹیکسٹائل کمپنیز بند ہو گئی ہیں، جبکہ میں نے خود فیصل آباد وزٹ کیا، پھر اور دیگر جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں وزٹ کیا، تو ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. ہماری جو کپڑے کی ملز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، ہمارے ورکرز بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کپڑا آج بھی دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائی آف ریلیف ہے، کچھ بومنگ ہمیں افیکٹ نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو اب ڈیل سائن ہوئی ہیں خاص طور پر $910 ملین کی تھرو ٹیکسپو، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو پہنچایا وہ تھا نیگیٹو نیوز اور رومرز. بالکل، مس انفارمیشن. مس انفارمیشن. ٹیکسٹائل ہمیشہ سے پاکستان کی جی ڈی پی پہ بہت اچھا امپیکٹ دیتی رہی ہے. ہمیشہ سے پاکستان کے آپ نے دیکھا کبھی آپ نے یہ نہیں، جب ہم ایک وقت تھا جب پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، پاکستان کے پاس ایک بھی ٹیکسٹائل مل نہیں تھی، اور یہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پوری ٹیکسٹائل سٹی بنا دی. بالکل ایسی. اور ٹیکسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ٹیکسٹائل نے اتنی ڈیولپمنٹ کی کہ آج ہم پوری یورپ کے اندر 3 یا 4 ملک ہیں جن کے آپ پروڈکٹس دیکھتے ہیں اور ان کے اندر سر فہرست آج پاکستان آ رہا ہے. بالکل ایسے. پاکستان بے شک کچھ عرصے پہلے پیچھے چلا گیا تھا، اور سری لنکا، بنگلہ دیش، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ تھا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، یہاں پہ نیگیٹو نیوز ہوتی تھی، رومرز ہوتی تھی، پالیسیز جو ہے مختلف وقتوں پہ چینج ہو جاتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پالیسیز جو ہے وہ مینٹینڈ رہیں اور لا اینڈ آرڈر صحیح رہے اور نیگیٹیوٹی نہ ہو تو آج بھی ہم دنیا کے اندر کمپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کوالٹی کے اوپر جاتے ہیں، ہم پرائس پہ جاتے ہیں. تو 2 چیزیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، برانڈنگ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان نے جو یوتھ ہے ہماری، اس نے آگے کی سوچ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے. تو پاکستان کی یوتھ ہو یا گورنمنٹ ہو یا پالیسیز ہو، ہمیشہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے، مگر ہماری افسوس کہ اس کی پروجیکشن نہیں ہوئی. اور ہمارے ہی کچھ لوگ جو نادانستہ طور پہ یا بیوقوفی میں کہوں کہ اپنے ہی ملک کی برائی کرتے رہے اور اپنی ہی حکومت کو کہتے رہے کہ ڈو مور، جبکہ یہ ڈو مور کا سلسلہ دونوں طرف ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا اور بزنس مین میں کچھ لوگ دیکھے ڈو مور ڈو مور. دیکھیں جو حکومت نے کام کرنا ہے وہ حکومت کرے گی، جو ہم نے کام کرنا ہے ہمیں کرنا چاہیے. 2 چیز ہمیں امپورٹنٹ رکھنا چاہیے. ایک حب الوطنی، ہم اپنی خواہشات کو نہ دیکھیں کہ میری 6 مل ہو جائے، ہم یہ خواہشات رکھیں کہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں ہمارا ملک اچھا ہو، تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک ایک پہچان ہے. تو ایک تو ہمیں پیٹریوٹزم کا خیال رکھنا پڑے گا، اور دوسرا جو انویسٹمنٹ ہمیں کرنا پڑے گا وہ انسانوں کے اوپر. مشینری سے زیادہ ہمیں انسانوں پہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب انسان ڈیولپ ہوتا ہے تو مشین اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ آرام سے مشین خرید سکتا ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں انسان کی جو ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ایجوکیشن کے اوپر حکومت بہت محنت کر رہی ہے. مختلف آپ دیکھیں لیپ ٹاپ سکیمز آ رہے ہیں، مختلف ایجوکیشن کا سلسلہ بن رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی، انفلیشن کی، جب مہنگائی کم ہوتی ہے، ظاہر ہے 40% سے اب آپ دیکھیں نا سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی، بالکل آ گیا. تو جہاں مہنگائی کم ہوگی وہاں پہ مستقبل میں آپ دیکھیں گے نوجوانوں کو آگے آتے ہوئے. کیونکہ پھر وہ تعلیم کی طرف جاتے ہیں، ان کا ایک ویژن بہتر ہوتا ہے. تو اوور آل آئی تھنک وی آل مسٹ، دیکھیں میں آج بھی کہوں گا ہمیں ہمیشہ سے 70 سالوں میں بلیم گیم کھیلا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنے حصے کا
جو پارٹ ہے پلے کیا ہے. کیا ہم نے پاکستان کے لیے, اگر حکومت ایک پارک بناتی ہے تو بزنس مین بھی ایک پارک بنائے, اگر حکومت ایک ہسپتال بنا رہی ہے تو بزنس مین بھی ایک ہسپتال بنائے. جس دن یہ سوچ لے کے ہم آگے چلیں گے تو ہم دنیا میں آگے نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک جی, پوائنٹ ویل ٹیکن, بڑا زبردست آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یو بلانگ ٹو ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹو, آپ ٹاول ایسوسیشن سے آپ کا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو امپیکٹ ہے, اب جو کرنٹ ڈیلز ہوئی ہیں تھرو ٹیکسپو, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تو وہ ڈیلز ہیں جو تھرو ٹیکسپو ہمارے سامنے آئی ہیں, جو کہ انٹریکشن بھی تھا, بہت دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ اٹ واز میوچل کوآپریشن بٹوین بی ٹو بی, جو بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے. ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی اس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں جو کرنٹ ہم نے دیکھا ہے جو ڈیل سائن ہوئی ہیں تھرو ٹیکسپو, اس کا اکنامی پہ امپیکٹ کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پر جو اکنامک چیلنجز سے پاکستان گزر رہا تھا. وٹ ڈو یو تھنک آنے والے 1-2 سال یا جو 1 سال کا عرصہ ہے کچھ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس کے 2 جواب ہیں, اس کے 2 حصے ہیں ایکچولی. دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ جو ڈیل سائن ہوئی ہے $910 ملین کی, جو ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے, بیکاز اٹ از آلموسٹ کلوز ٹو $1 بلین. ایگزیکٹلی, اٹ از ناٹ اے اسمال فگر. بالکل. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہاؤ ٹو کیپٹلائز آن دیٹ. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے اگریمنٹ بٹوین دا بائرس کے ویل بی ڈوئنگ بزنس اباؤٹ دس, اور دوسرا اس کو کنورٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. نو ڈاؤٹ کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اٹ از ڈیفینیٹلی پلیسڈ ایٹ اے ویری رائٹ ناؤ ایٹ اے ویری کریکٹ پوزیشن. ہم لوگ 4th لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن یارن ان دا ورلڈ ہیں, اور ہمارے جو ہوم ٹیکسٹائل کی جو آپ کہہ لیں برانڈز ہیں, وہ جو پروڈیوسرز ہیں وہ بہت سے اچھے اور انٹرنیشنل برانڈس کو سپلائی کرتے ہیں دنیا میں. یہ سب جانتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے بھی جب ٹریول کرتے ہیں. تو اب دا ایشو از کہ ہاؤ وے فارورڈ از کہ ہاؤ ٹو کیپٹلائز دیٹ. ہم کس طرح اس $910 ملین کو کنورٹ کریں اور کیپٹلائز کریں. اور پھر بات گھوم کے آتی ہے پالیسیز کے اوپر اور اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. اب دیکھیں کاسٹ کا جو حصہ ہے, جو 3 مین حصے, میں آپ کو پھر میں فیکٹس پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سولوشن کی طرف بات کریں. اور ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے کہ ہم مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے, اور دوسرا کہ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ موٹیویشن سے ہی بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے نا. وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم کسی کو ڈی موٹیویٹ کریں اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے بہتری ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر اس کی کہ ہم فیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ون آف دا مین آپ کہہ لیجیے ایشوز ہے, اٹ از بیسکلی انرجی کاسٹ. ٹھیک ہے نا. اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنی ہے جو کام کر رہی ہے اس کو نیچے لانے کے لیے, اور ہم نے اچھی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ دیکھی, کچھ IPPs کی کانٹریکٹ بھی ریوائز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ نیچے آنے کا امکان ہے. اور دیٹ از سم تھنگ وچ ول بی اے ویری ویری ڈیٹرمنٹل ایشو فار دا کاسٹ. کہ اگر ہم فار ایگزامپل گوئنگ فارورڈ اپنی انرجی کاسٹ کو اگلے آنے والے دنوں میں سبسٹینشلی نیچے لے آتے ہیں کلوز ٹو دا انٹرنیشنل. دیکھیں ریجنل کاسٹ ہماری جو ہے نا, جو ہمارے ریجن کے پلیئرز ہیں, جو ہمارے بنگلہ دیش ہو گیا, ہمارا پڑوسی ملک ہو گیا, ویتنام ہو گیا, شری لنکا, یہ ہمارے ریجنل پلیئرز ہیں, ان سے چائنا ہو گیا, ان سے ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری انرجی کاسٹ ان کے قریب قریب ہوگی یا ان سے برابر ہوگی تو ہم ان کو کمپیٹ کر سکیں گے. اور اگر فار ایگزامپل ہم ان سے کہیں زیادہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی راکٹ سائنس نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ان کو ایڈوانٹیج ہوگا ہمارے اوپر جو ہے. تو نمبر 1 از انرجی کاسٹ, کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل ریشنلائز. اس پہ محنت ہو رہی ہے, اس پہ ٹاسک فورس PM صاحب کی ٹاسک فورس کام کر رہی ہے دن رات, اور بڑی اچھی پریشر سامنے آ رہی ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ کہ اس پہ اچھی خبر سننے کو ملے گی. نمبر 2 از بیسکلی دا ٹیکس اسٹرکچر. اب ریسنٹلی جو ہے جس کے لیے ظاہر ڈیفینیٹلی ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے ہمارے اسٹیٹ کا FBR, جو اس پہ کام کرتا ہے, کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ جو خاص طور پہ ایکسپورٹرس کے اوپر اور ایکسپورٹ کی جو سپلائی چین ہے اس کے اوپر ایسے ٹیکسز نہ لگائے جائیں یا ایسے ٹیکسز ایسے ایڈوانٹیجز ودرا نہ کیے جائیں جس سے انٹرنیشنلی کاسٹ بڑھے گی ان کی. ابھی ریسنٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر کچھ جو MTR جو FTR رجیم سے نکال کے ان کو NTR رجیم میں ڈالا ہے, جس سے ڈیفینیٹلی کاسٹ کا اسٹرکچر ان کا ڈسٹرب ہوا ہے. تو یہ ایک چیلنج بنا ہے اس کے ایکسپورٹرز کے لیے, جس پہ بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ وہ ایڈریس ہوگا انشاءاللہ, بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس اٹ ٹائملی. تیسری بات ہے آپ کی انٹرسٹ کاسٹ کی. اب ہم سب اس سے واقف ہیں کہ ہمارا انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے, اور یہ سب بہتر پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. اس پہ ہمارے محترم وزیر خزانہ صاحب کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفینیٹلی بڑے مشکل حالات میں اس کو جو ہے وہ ٹف ڈیسیجن لے کے اس کو کنٹرول کیا ہے. ہمارے PM صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی ان کی اس میں بڑی ایفرٹ ہے, اور باقی تمام اسٹیک ہولڈرس کی, منسٹرز کی. تو اب ناؤ وین وی اسٹینڈ ایٹ بلو 10%, it is also important to bring down the interest rate below
that level. Right. Because that is also a cost which attributes to your I think इस पे बहुत तेजी से काम हो भी रहा है. अब आप ये देखिए कि क्योंकि ये एक अच्छी बात है और इस पे अच्छी अभी 2% कम भी किया है इन्होंने, कम किया, बट एक कह लीजिए तनासुब, अभी हम तनासुब में नहीं आए. बिल्कुल सही. तो आई वुड से कि अगर हम एक फोकस बना लें अपना कि 3 चीज़ों को हम बना लें अपना, आप कह लीजिए गोल बना लें फॉर द इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. नंबर 1 इज एनर्जी कॉस्ट, टू रिड्यूस इट as soon as possible and bring it to the regional plates. Number 2 the taxation, जो कि वो हमें नेगेटिव इफेक्ट ना करे, जिसके अंदर वो FTR और NTR का एक इशू है. और नंबर 3 इज बेसिकली द इंटरेस्ट कॉस्ट इशू. अगर ये कर लेते हैं तो आई थिंक सो कि $50 billion ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज नॉट वेरी फार अवे. राइट जी, ये बड़ा जबरदस्त आपने फिगर्स दिए. जल्दी क्विकली हम अपनी जो लास्ट न्यूज़ बाइट उसकी तरफ आएंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें साइन ऑफ भी करना होगा. शुमाली वजीरिस्तान में जो हादसा हुआ है, पुलिस चेक पोस्ट पे अटैक होता है, 4 हमारे फौजी एहलकार और फिर उसके बाद हमारे पुलिस एहलकार, उसके बाद हमारे जो वो थे 6 अफराद जाम शहादत नोश फरमाया. उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारा हर पाकिस्तानी का दिल अपनी आर्म फोर्सेस, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के इदारों उनके साथ धड़कता है. इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो बड़ी डीमोटिवेशन और इस तरह की चीज़ें आती हैं. लेकिन जिस माहौल में हमारे बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, या फिर उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि खड़े होकर सलूट करने की सिचुएशन है? बिल्कुल. देखें, इसीलिए कहा है ना कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है. इसलिए खामखा किसी फिलासफर ने या जिसने भी ये बात कही है खामखा नहीं की है. हम भी फ्रंट लाइन पे रहे, मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी हूँ, सारे विजिट करते हैं. सही मानों में अगर हम रियलाइज़ करना शुरू कर दें ना कि फ्रंट लाइन पे हम बहुत सारी तनकीद तो कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं कि फ्रंट लाइन पे और जो इनर साइड पे जो फोर्सेस हमारी काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली ये टेररिज्म के अगेंस्ट, मैं समझता हूँ कि इमेज नहीं कर सकते कि वो किस तरह के मामला. बहुत सारी ऐसी होते हैं, रात को जब घर में आप सो रहे होते हैं तो आपके मोहल्ले में 3-4 ऑपरेशन होते हैं. सुबह जब आप उठते हैं तो आपको शायद ये पता लगता है कि गाड़ियों की कोई मूवमेंट थी. लेकिन जो बस्ट करते हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स बस्ट किए जाते हैं, तो वो हम इमेज नहीं कर सकते. हमने तो खुद अपने ऑपरेशन में हिस्सेदार रहे, सारे जाते रहे. मैं समझता हूँ सलूट बार बार करना चाहिए और हमें अपनी एजेंसीज, ISI हो, MI हो, IB हो या हमारी जो दीगर एजेंसीज हैं, उन सब का हमें आंख, नाक, कान बन के काम करना चाहिए. और जो हमें एक इंफॉर्मेशन किसी के बारे में मशकूक एक एक्टिविटी नजर आए तो भाई, अगर आप अपने फ़ोन नंबर से डर रहे हैं कि फ़ोन करेंगे कहीं आ जाएगा, आप पूरी डिटेल लिखें, एनवेलप उठाएं, ISI लिख दें, MI लिख दें, IB लिख दें, किसी भी एजेंसी का नाम लिख दें और पोस्ट ऑफिस में आप उसको डिलीवर कर दें या लेटर बॉक्स में डाल दें किसी भी पोस्ट ऑफिस के सामने. तो ये हम कम से कम करें तो मजीद मैं समझता हूँ बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं अभी और वो बहुत बस्ट किया जा रहा है. ये एक और साजिश है जो हम इकोनॉमिकली और पीसफुली जरा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो ये एक और अटेम्प्ट है. इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे. इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक. नदीम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है, लेकिन जो हमारी आर्म फोर्सेस का किरदार है पूरी सिचुएशन में, टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ के खिलाफ, जिस तरह अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा, वो बड़ा काबिल सताइश है. नज़र आ रहा है हमें कि जिस एनर्जी और जिस विजन के साथ हमारी आर्म फोर्सेस टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में लगी हुई है, एक दिन आएगा ये बिल्कुल विल बी टेररिस्टिक. हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के शहीद हुए. बिल्कुल. 1947 से लेके अभी तक इस मुल्क के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं. बिल्कुल. सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के अमन के लिए दिए. अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, वहां पे भी पाकिस्तानी फौजी हैं जो अमन के लिए काम कर रहे हैं दिन रात. तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये वो फौजी जवान हैं जो इंसानियत के लिए कर रहे हैं. जब भी हम कहते हैं कि शहीद कभी मरता नहीं, शहीद जिंदा रहता है. और ये वो शहीदों की माओं को मैं सलाम करूंगा जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं. और मैं अगेन कहूँगा कि हम सबको ये समझना चाहिए कि वो जो शहादत हासिल की है वो शहीद ने, उसने हमारे लिए एक नई ज़िंदगी दी है, हमारे बच्चों को महफूज किया है. आज जो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, मस्जिदों में ताला नहीं है, किसी ज़माने में ताले लगते थे. आज जो वो ताले नहीं है वो हमारे फौजी भाइयों की वजह से. बड़ी खूबसूरत बात है. आज जो हम रातों को माएँ परेशान नहीं होती कि कहीं बम ना फट जाएं, कहीं माँ बाप परेशान नहीं होते हैं कि बच्चे ईद मनाने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं बम ना फट जाए. आज वो माहौल नहीं है. उसकी भी वजह हमारे फौजी जवान हैं.
آج جو اسکولوں میں بچے محفوظ جا کے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ اس کی وجہ بھی ہمارے فوجی جوان ہیں. تو شہادت کا درجہ تو فوج کے بچوں نے بھی دیا ہے اور فوجیوں نے خود نے بھی دیا ہے. صرف یہ بات یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ یہ فوجی ہم میں سے ہیں. ان میں سے کوئی ہمارا بھائی ہوگا, کوئی ہمارا بیٹا ہوگا. تو جب ایک فوج کی قیادت کے اندر جب فوج آگے بڑھتی ہے تو ہمیں ان کے سپورٹ میں اپنے حصے کا کام بھی کرنا چاہیے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور جیسے کہ امتیاز صاحب نے کہا, ہم سب ایک فوجی ہیں, ہم سب کو پاکستان کے لیے لڑنا ہوگا اور اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. رائٹ جی, لاسٹ 10 منٹس ہیں, میں آپ کی طرف آؤں گا جنید صاحب. چاہے وہ ہمارے عسکری ادارے ہوں, چاہے ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں, یا پھر ہمارے پولیس کے جوان ہیں, جس طرح بھی شہید ہوئے ہیں, پولیس چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, ہر وقت ہم دیکھیں, چاہے عید کی نماز ہو, چاہے کوئی بزنس کمیونٹی کا وہ کوئی ایونٹ ہو, کچھ بھی ہو, ہر وقت اپنی ڈیوٹیز پہ مامور رہتے ہیں اور ہم کبھی ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, نہ انہیں سلام کرتے ہیں, نہ کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے سراہنا؟ کیونکہ جو مورال ہے, میرے خیال سے جب ہم لوگ یہ مورال بوسٹ نہیں کریں گے تو ہمارے جوان تھوڑے سے ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں, لیکن ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ بہت اہم بات ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, میں تھوڑی سی اپریشیشن بھی کرنا چاہوں گا فار اسٹیٹ منسٹر جام کمال صاحب اور سی ٹی ڈیپ, جنہوں نے یہ زبیر متی والا صاحب, جن کی وجہ سے یہ اتنی سکسیسفل ایگزیبیشن جو ہے وہ عمل میں آئی. آپ کے سوال کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری آرم فورسز ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا آف کورس دا آرمی اینڈ دا ایئر فورس اینڈ دا نیوی اینڈ دا پولیس, رینجرز, کوسٹ گارڈ, جہاں جہاں یہ پھیلے ہوئے جس میں ہے, ہمیں تو ظاہر ہے اتنے ایس ایف ہے, بارڈر سیکیورٹی, سب کو مینشن کرنا ضروری ہے, بارڈر سیکیورٹی ہے. یہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ ہمارے لیے ایک سائن آف کمفرٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل فار اے مومنٹ آپ یہ امیجن کریں کہ ان کی جو یہ ہمیں سیکیورٹی ہے, کنوینس ہے, وہ ایک مومنٹ کے لیے جو ہے آپ فیل کریں کہ ہاؤ انسیکیور ول فیل, یہ اگر نہ ہو تو یہ دیٹس اے ویری ویلڈ, جو کمفرٹ ہے نا, یہ ہم اس کو وی آر ٹیکنگ فار گرانٹیڈ. رائٹ, ہم اس کو وی آر ٹیکنگ فار گرانٹیڈ. تو بیسکلی وی شوڈ ڈیفینیٹلی موٹیویٹ دیم اینڈ آنر دیم. میں آپ سے لاسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا رول ایک ہمارے آرم فورسز کا جو آیا ہے, وہ آیا ہے ایکسپورٹس کے اندر, اور وہ ہے ایکسپورٹس آف ڈیفینس اکوپمنٹ. ابھی آئیڈیاز ہونے والی ہے, ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیاز میں انہوں نے وہ چیزیں ڈسپلے کر رہے ہیں جو بیسکلی جو ہم ایک زمانے میں امپورٹ کرتے تھے فرام یورپین کنٹریز, اور ریسنٹلی دیر ہیو بین ملٹیپل ڈیلز with Azerbaijan and other countries in the world, جہاں پہ ہمارے JF-17 Thunder aircraft جا رہے ہیں ہمارے. جی بالکل جا رہے ہیں. تو this is such a big achievement by our own armed forces, even on this front, کہ ہم ایون اب اس ایکسپورٹ میں آ رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. وقت کی کمی کے باعث یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے, ڈسکس کرنا ضرور تھا. تھینک یو سو مچ جنید صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. دہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. امتیاز صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جاتے جاتے اس امید کے ساتھ کہ جو پازیٹیوٹی ہے, خاص طور پر جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے, اس سے بالکل پرہیز کریں, دور رہیں, اور جو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے اسے پھیلانے کی کوشش کریں. اور آئی تھنک جو پازیٹیوٹی ہم چاہتے تھے کچھ سال پہلے, 5-6 سال پہلے, وہ اب دیکھنا شروع کر دیا ہم نے, اور ایز اے نیشن ویل بی ون آف دا بیسٹ نیشنز ان دا ورلڈ. آنے والے 1-2 سالوں میں ہم دیکھیں گے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ کرنٹ افیئرز اسپیشل. تھینک یو, اللہ حافظ.